فلسطین میں بھوک پیاس اور افلاس سے لوگ مر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل نے مزید اسپتالوں پر حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ حماس اور حزب اللہ نے بھی 1.5 لاکھ میزائل نشانے پر لگا دیے۔ دنیا کا خوفناک ترین اسلحہ حزب اللہ کے پاس ہونے کا انکشاف بھی ہوا۔ دنیا کا سب سے خطرناک میزائل، ڈرون اور بارود حزب اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ فرانس اسرائیل کے حق میں سامنے آ گیا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اسرائیل کو خوب دھو ڈالا۔ ایک اسرائیلی فوجی افسر نے کہا کہ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں حزب اللہ کے پاس دنیا کے بیشتر حکومتوں سے کہیں زیادہ راکٹ اور میزائل موجود ہیں۔ اس کے بعد سے حزب اللہ مزید مضبوط ہو چکی ہے۔ حزب اللہ نے ایران کی مدد اور شام کی خانہ جنگی میں بشار الاسد کی حکمرانی کو بچانے سے گروپ کو حاصل ہوئے تجربے اور راکٹوں اور مختلف ہتھیاروں کے اپنے ذخیرے میں بے پناہ اضافہ کیا اور انہیں اپ گریڈ کیا ہے۔ تازہ ترین عوامی اندازوں کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ راکٹ اور میزائل ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی رینج کچھ کلومیٹر تک ہے، جبکہ بیشتر تو ایسے ہیں جو پورے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ان میں سے بڑی تعداد لبنان سے سینکڑوں کلومیٹر دور واقع اہداف تک پہنچ سکتی ہے۔ واشنگٹن میں سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے محققین نے اسرائیل کے بالکل شمال میں موجود مہلک ہتھیار کے بارے میں 2018 میں ایک وسیع رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا کہ حزب اللہ دنیا کی سب سے بھاری ہتھیار سے لیس غیر ریاستی تنظیم ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس گروپ کے پاس بیلسٹک، اینٹی ایئر، اینٹی ٹینک اور اینٹی شپ میزائلوں کے ساتھ ساتھ راکٹ کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ حال ہی میں ایک اسرائیلی فوجی نے خبردار کیا کہ شام میں حزب اللہ کی مداخلت اس کی جدید ترین اسٹینڈ آف اور درست طریقے سے رہنمائی کرنے والے میزائلوں کے حصول کے بارے میں تشویش پیدا کرتی ہے، چاہے وہ شام سے حاصل کیے جائیں، ایران سے یا روس سے۔ اسٹینڈ آف میزائل طویل فاصلے تک مارک کرنے والے نظام ہیں جنہیں اتنی دور سے فائر کیا جا سکتا ہے کہ لانچرز محفوظ رہیں۔ حال ہی میں اسرائیل کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے شائع کردہ ایک مضمون کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 40,000 مختلف فاصلے تک مارک کرنے والے گریڈ ٹائپ راکٹس ہیں۔ 80,000 فجر 3، فجر 5، خیبر اور درمیانے فاصلے تک مارک کرنے والے رود راکٹس ہیں اور 30,000 طویل فاصلے تک مارک کرنے والے زلزال راکٹ اور فتح 110M 600 میزائل۔ حزب اللہ کو شام سے محدود تعداد میں اسکٹ ٹائپ کے میزائل بھی ملے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کئی سو فتح 110 میزائل جو تقریباً 500 کلوگرام بارود لے جاتے ہیں، GPS پر مبنی نیویگیشن سے لیس ہیں اور کافی درستگی اور تباہ کن صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج اور وزارت دفاع کا اندازہ ہے کہ حزب اللہ جنگ کے پہلے چند دنوں میں کئی ہزار راکٹ فائر کر سکتی ہے اور باقی دنوں میں روزانہ 1500 راکٹ فائر کر سکتی ہے۔ 2006 میں دوسری لبنان جنگ کے دوران حزب اللہ ایک دن میں تقریباً 200 راکٹ فائر کیے تھے۔ حالیہ برسوں میں اس گروپ نے اپنی زیادہ تر کوششیں اپنے صحیح منصوبے کے لیے وقف کی ہیں۔ مقصد انہیں اندھا دھند ہتھیاروں سے ایسے ہتھیاروں میں تبدیل کرنا ہے جو نہ صرف حملے کرنے کے قابل ہوں بلکہ دشمن کی آبادی میں موجود براہ راست اہداف جیسے ہیڈ کوارٹر، فوجی اڈوں، پاور اسٹیشنوں اور فوجیوں کی تعداد والے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکے۔ بہت بڑے توپ خانے کے ساتھ ساتھ حماس اور حزب اللہ کے پاس طیارہ شکن میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، جس میں ہیلی کاپٹروں اور کم اونچائی والے ہوائی جہازوں پر کندھے سے فائر کرنے والے میزائل بھی شامل ہیں۔ کندھے سے فائر کیے جانے والے میزائل کوئی نشان نہیں چھوڑتے۔ حزب اللہ کے پاس زمین سے فضا میں مارک کرنے والے میزائلوں اور لانچروں سمیت بھاری اینٹی ایئر سسٹم بھی ہے۔ 24 کلومیٹر تک کی بلندی پر 50 کلومیٹر تک فضائی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری لبنان جنگ کے دوران اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو جو سب سے زیادہ شدید دھچکا لگا وہ حزب اللہ کے وسیع ٹینک شکن یونٹ کے ذریعے نقصان تھا، خاص طور پر ان کے روسی تیار کردہ کور نیٹ گائیڈ کے ذریعے جو کہ امریکن جولین کی طرح ہے۔ کور نیٹ اوپر سے ٹینکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے جہاں بختر نسبتاً پتلا ہوتا ہے۔ 2011 کے بعد سے اسرائیل نے اپنے آرمنڈ کور کے ٹینکوں کو جدید حفاظتی نظام سے لیس کیا جو ٹینک شکن میزائل لانچ کی شناخت اور روک تھام کرتا ہے۔
حزب اللہ کے ان طاقتور میزائل ہتھیاروں کے علاوہ 20 سالوں سے مختلف سائز اور ٹائپ کے ڈرونز کی بنیاد پر اپنی فضائی قوت تیار کر رہی ہے۔ کچھ ایران میں تیار کیے گئے اور کچھ مقامی طور پر یہ خودکش ڈرون کے طور پر کام کرنے کے لیے ہتھیار لے جا سکتے ہیں یا باری وار ہیڈ سے لیس ہو سکتے ہیں۔ الما ریسرچ اینڈ ایجوکیشن سینٹر کا اندازہ ہے تنظیم کے پاس مختلف قسم کے تقریباً 2000 ڈرونز ہیں، جن میں سویلین ڈرون بھی شامل ہیں، جنہیں ہتھیار لے جانے کے لیے دوبارہ تیار کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کے پاس ایک کمانڈو یونٹ رضوان فورس بھی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ممکنہ جنگ میں پیش ہے اور سرحد کے ساتھ واقع کئی قصبوں اور دیہاتوں پر اسی طرح قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے جس طرح حماس نے 2 ہفتے قبل جنوبی اسرائیل میں کیا تھا۔ یہ فورس تقریباً 2500 اہلکاروں پر مشتمل ہے جو لبنان اور ایران میں تربیت حاصل کرتے ہیں، جن میں پیرا گلائیڈنگ اور سمندری راستے سے درہ اندازی بھی شامل ہے۔ ان میں سے اکثر کو شام کی خانہ جنگی کا تجربہ ہے۔ 2018 میں IDF نے شمالی سرحد کے نیچے سرنگوں کا پتہ لگایا جس کا مقصد حزب اللہ اور اسرائیلی قصبوں میں بلا روک ٹوک درہ اندازی کرنے دینا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 نے ثابت کیا کہ سرنگ اسرائیل پر حملہ کرنے کے ممکنہ طریقوں میں سے صرف ایک ہے۔ اب جب پوری دنیا جان چکی کہ حماس اور حزب اللہ کے پاس اس قدر خطرناک اور خوفناک اسلحہ موجود ہے تو اسرائیل نے بھی جنگ کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ اسرائیلی حماس کے خلاف پہلی بار آئرن اسٹنگ لیزر اور GPS گائیڈڈ سسٹم استعمال کر رہا ہے۔ لیزر اور GPS خصوصیات سے لیس 120 ملی میٹر جسامت کے مارڈر گولے کے لیے 1 سے 12 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ آئرن اسٹنگ مارڈر بم جدید خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ لیزر اور GPS کی مدد سے ہدف کو بغیر کسی کولیٹرل ڈیمیج کے نشانہ بناتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیزر اور GPS گائیڈڈ ہونے کی وجہ سے یہ مارڈر گولہ صرف ہدف کو نشانہ بناتا ہے، اس کے درمیان آس پاس آنے والی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچتا۔ جدید ترین خصوصیات سے لیس اور تیر بہادر ہدف آئرن اسٹنگ مارٹر بم کے بارے میں اسرائیلی فوج نے 2021 میں بتایا تھا، تاہم اب پہلی بار استعمال کیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے اس ہائی ٹیک آئرن اسٹنگ سسٹم سے حماس کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کی فوٹیج جاری کر دی، جس میں تیر بہادر مارٹر بم نے کئی ٹھکانوں کو سیکنڈوں میں ملیہ میٹ کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم حماس کا کہنا ہے ان حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 10 سے زائد شہادتیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں کے اندر کم از کم 320 اہداف پر حملوں کی رپورٹ دی، جبکہ غزہ کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بمباری میں کم از کم 436 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی۔ دوسری جانب 1 درجن کے قریب ٹرک انتہائی ضروری امداد لے کر روانہ ہوئے، جو کہ گزشتہ 3 روز کے درمیان امدادی سامان کی تیسری کھیپ تھی۔ اب تو اسرائیلی رہنما مزید حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو مزید جرائم، مزید مظالم اور مزید جبری بے دخلی ہے۔ اس وقت مغربی طاقتوں کے آشرواد سے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی جاری ہے۔ مزید حملوں میں 436 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 182 بچے شامل ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہید بچوں کی تعداد 2055 ہو گئی۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ کی اشاعتی کیمپ پر رات گئے بمباری کی گئی، جس میں 182 بچوں اور درجنوں خواتین سمیت 436 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ خان یوسف میں 3 خاندانوں کے 23 افراد شہید ہوئے۔ الفلوجہ میں 17 افراد سے جینے کا حق چھینا گیا، تو دیر البلح میں 10 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بیت الاہلیہ پر نصائرت میں کیمپ پر بمباری ہوئی، جس میں 14 افراد شہید ہوئے۔ شیخ رضوان کے علاقے میں گھر کے باہر بم گرنے سے فلسطینی صحافی جاں بحق ہو گیا۔ حالیہ جنگ میں شہید فلسطینی صحافیوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ مجموعی طور پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 5200 سے زائد ہو چکی ہے، جس میں 2055 بچے اور 1100 خواتین شامل ہیں۔ کل زخمیوں کی تعداد 15000 سے زائد ہو چکی ہے، جنہیں اسپتالوں میں دواؤں اور ایندھن کی قلت کے باعث مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے سینئر مشیر کا کہنا ہے کہ حماس سارے یرغمالی چھوڑ دے تب بھی غزہ کو ایندھن کی فراہمی نہیں ہونے دیں گے۔ ایندھن جانے دیا تو حماس اسے جنگ کے لیے استعمال کرے گا۔ اسرائیلی افواج بار بار غزہ میں
दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह इन्हें दाखिल नहीं होने दे रहे। गजा में दाखिल होने में नाकामी पर इसराइली फौज की जानिब से दागे जाने वाले 320 मिसाइलों से 182 बच्चों समेत 436 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली वजीर दिफा गजा पर एक साथ जमीनी, फजाई और समुद्री हमले करने की धमकी दी है, जिस पर पूरी दुनिया में लोग इसराइल मुखालिफ निकल आए हैं। पेरिस में पाबंदी के बावजूद फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की जानिब से मज़ालिम को रोकने की अपील की गई, जबकि फ्रांस के वज़ीर आज़म कल इसराइल पहुंच रहे हैं। अवाम फ़लस्तीन के साथ हैं तो वज़ीर आज़म इसराइल का साथ दे रहा है। अवाम फ़लस्तीन के साथ इसलिए हैं कि इसराइल की जानिब से निहत्ते अवाम पर हमले किए जा रहे हैं। इसराइल बार बार मस्जिदों और चर्चों पर हमला कर रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक इलाकों में तबाह शुदा मसाजिद की तादाद 32 हो गई है। फजाई हमले में गजा के इलाके शेख रिजवान में अल नूर अल मोहम्मदी मस्जिद को निशाना बनाया गया। अस्पताल को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अब तो इसराइल ने गजा के मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी दी है और साथ ही अस्पताल खाली करने का हुक्म भी दिया है, जबकि इस जंग में अब न सिर्फ चीन और रूस शामिल हो गए हैं, जबकि फ्रांस समेत अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली और बरतानिया ने भी इसराइल की हिमायत कर दी है और कहा है इसराइल को दफा का हक हासिल है। लेकिन जब चीन ने अपने 6 बहरी बेड़े मशरिक़ वस्ता में तैनात किए तो अमेरिकी साबिक़ सदर बाराक ओबामा को नानी याद आ गई। अमेरिका के साबिक़ सदर बाराक ओबामा कहते हैं कि गजा में इसराइल की कार्रवाइयाँ इसके आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर ने अपने बयान में इसराइल को खबरदार किया कि हमास के खिलाफ इस जंग में कुछ इक़दामात जैसे गजा के शहरियों के लिए खुराक और पानी की बंदिश आने वाली नस्लों के लिए फ़लस्तीनियों के रवैये को सख्त कर सकती है। दूसरी तरफ भारतीय अवाम भी फ़लस्तीनी अवाम के हक में निकल आए। दिल्ली पुलिस ने फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज करने की कोशिश करने वाले 2 से ज़ायद तालिबा को हिरासत में लिया, जिसमें से JNU, जामा मिल्लिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा एहतजाज कर रहे थे। मजमूई तौर पर देखने को मिल रहा है दुनिया भर की अवाम फ़लस्तीन के साथ है, लेकिन हुक्मरान आज भी इसराइल के साथ दे रहे हैं।